ہمارے ہاں ایک رویہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ افراد میں قدر مشترک ہے کہ فی زمانہ اسلام کو شخصیات کے تناظر میں ڈھالا جاتا ہے۔ شخصیات کے اقوال، افعال کی توجیہات و دلائل تراشے جاتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ شخصیات اور ان کے اعمال و افعال کو قرآن و سنت اور صحابہ کے طرز عمل کے ترازو میں تولا جائے، کیونکہ معیار کی کسوٹی یہی ہے، نہ کہ کسی معروف ہستی کا قول و فعل۔ ہمارے ہاں حق کے سارے ریکارڈ اپنے مخالف ذہن، نظریے یا جماعت کے خلاف قائم کیے جاتے ہیں، اور قلم کی نام نہاد تقدیس کا خوب پاس و لحاظ کیا جاتا ہے، جبکہ اپنا لیڈر آئیڈیل ہر قسم کی تنقید سے ماورا اور خطا و نسیان سے محفوظ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ قلم کی حرمت متقاضی ہے کہ احقاق حق اور ابطال باطل کیا جائے، چاہے اس کی ذات میں کوئی ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے ہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ شخصیات کو ظاہری حلیت سے مت پرکھا جائے، ظاہر کا باطن سے تقابل کوئی انسان بھلا کیسے کر سکتا ہے؟ حالانکہ یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم ظاہر ہی کے مکلف ہیں، باطن کا اختیار تو صرف اللہ کے ہاں ہے، حتیٰ کہ نبی کو بھی منافقین کا علم تب ہوتا تھا جب وحی آتی، وگرنہ بظاہر حلیہ تو ان کا بھی مسلمانوں والا تھا۔ تو یہ یاد رکھا جائے کہ اسلام کامل دین ہے، اور انسان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسوہ حسنہ قرار دی گئی۔ اب جس کا ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ یا اسوہ صحابہ سے مطابقت نہیں رکھتا، وہ قابل ملامت ضرور ہے، مگر اس کی تصحیح کا اختیار کسی فرد کو نہیں۔ کسی بھی معتبر ہستی یا آئیڈیل سے حق استفسار بہرحال رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کوئی شخص اس قدر محترم یا معروف وعیز قلمکار ہو چکا کہ وہ استفسار سے بالاتر ہے، جیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ایک صحابی نے بڑی مجلس میں پوچھ لیا کہ امیر المؤمنین، یہ بدن پر 2 چادریں کہاں سے آئیں؟ حالانکہ سب کو مال غنیمت سے ایک چادر ملی ہے، مگر اس زمن میں ضروری ہے کہ طریقہ کار علمی و اخلاقی ہونا چاہیے۔ طنز و استہزاء کو اسلام میں برا کہا گیا ہے۔ اسلام کی وقت و مرتبت ہر پسند سے بالا ہونی چاہیے۔ ہم جا بجا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بتلاتے ہیں، لیکن آپ کی سنت وضاقتہ کو اپنے من پسند لیڈران کے دفاع میں ایسے شو کرتے ہیں جیسے اس کی چندہ اہمیت نہیں، حالانکہ افراد سے محبت کا معیار حدیث کے آئینے میں الحب للہ والبغض للہ ہے، یعنی محبت و نفرت اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہو، اور ایمان کامل کی نشانی ہے کہ اپنے ماں باپ اور آل و اولاد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اور آپ کی سنتیں گر محبوب نہیں تو ایمان کامل نہیں۔ اس لیے بحیثیت مسلم اور نبی آخر الزمان کے امتی ہونے کے ناطے ہمیں ذاتی خواہشات و ترجیحات کے مقابلے میں نبوی اسوہ کی پیروی کرنی چاہیے، تاکہ مسلمان ہونے کا مقصد ہماری زندگی سے زائل نہ ہو سکے۔